آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے مخطوطہ شناسی، اس کے تعارف کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے مخطوطہ شناسی کہتے کسے ہیں، مخطوطہ کسے کہتے ہیں؟ تو مخطوطہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی تحریر ہو وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ہو اور وہ ابھی تک پبلش نہ ہوئی ہو، اس کو مخطوطہ کہتے ہیں۔ تو مخطوطہ شناسی کی پہچان کے کچھ طریقے ہیں، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو وہ مخطوطہ وہ ہوتا ہے مخطوطہ کی شناخت کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہ اس کو ہاتھ سے لکھا ہوا ہوتا ہے، پہلا طریقہ یہ ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر کسی مکتبہ یا انجمن کی جو ہے وہ مہر نہیں لگی ہوتی، کسی انجمن کا نام نہیں لکھا ہوتا کیونکہ وہ پبلش نہیں ہوا ہوتا۔ تو مخطوطہ شناسی کا پہچان کا شناخت کا جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آغاز میں سر ورق یعنی ٹائٹل نہیں ہوگا، سر ورق نہیں ہوگا، ٹائٹل نہیں ہوگا۔ تو جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف ہاتھ سے لکھوائے تھے وہ ابھی تک بھی استنبول میں پڑے ہیں، واشنگٹن میں پڑے ہیں۔ تو مخطوطہ شناسی کے جو ہے وہ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اس کے کاغذ سے بھی اس کی شناخت ہوتی ہے۔ مخطوطہ شناسی جو ہے وہ ایسے بھی ہوتی ہے کہ کاغذ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کاغذ جو ہے اس کی عمر کتنی ہے، وہ کس وقت کا کاغذ ہے، اس کی میعاد کتنی ہے، ماہرین وہ بتا دیتے ہیں۔ تو مخطوطہ کا جو ہے وہ شناخت اس کے رسم الخط کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ وہ کس زبان میں ہے، کب وہ لکھا گیا ہے، کتنی دیر پہلے اس کو لکھا گیا اور اس وقت کون سی زبان تھی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ مخطوطہ پر کام کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو مخطوطہ جو ہے اس کا ریسرچ میں جو ہے وہ تحقیق میں جو ہے وہ اس کا ترجمہ کر کے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ مخطوطہ پر اس پہ جو ہے وہ اپنا تھیسس لکھ سکتے ہیں، ایم فل کا، پی آئی ڈی کا، اور اس میں جو ہے وہ پی آئی ڈی ہوئی بھی ہے، ایم فل علوم اسلامی بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں بھی پی آئی ڈی کی گئی ہے۔ تو شیخ احمد سرہندی کے جو مخطوطات تھے ان پہ بھی جو کام ہوا ہے تو اس پہ بھی بعض لوگوں نے پی آئی ڈی کی ہے، تو اس کی شروحات لکھ کے بھی جو ہے اس پر کام ہو سکتا ہے۔ تو مخطوطہ کی تدوین کے کچھ اصول ہیں جن میں یہ ہے کہ اصول ہیں کچھ مخطوطہ کی تدوین کے اور اس پر کام کرنے کے۔ نمبر ایک یہ کہ مخطوطہ کی ترجمانی کے لیے وہ زبان بھی آنی چاہیے جس زبان میں جو ہے وہ مخطوطہ ہے۔ اگر مخطوطہ جو ہے وہ فارسی زبان میں تو اس کے لیے فارسی کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو مخطوطہ کے لیے جو ہے وہ متن میں کمی اور اضافہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جو مخطوطہ ہے جیسے لکھا ہوا ہے نہ تو اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنی رائے شامل کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ چیز آپ کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ اس میں جو ہے وہ اضافہ نہیں کر سکتے کہ جو ہے ایسے اس میں آپ کے مزاج کے وہ خلاف ہی کیوں نہ بات ہو، پھر بھی آپ اس کے متن میں اضافہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس میں کمی کر سکتے ہیں۔ تو مخطوطہ کی جو تیسرا اصول ہے وہ یہ ہے قدیم تحریر ہو اور وہ شائع نہ ہو، یعنی کہ وہ تحریر قدیم بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں بھی میں نے کل کسی نے لکھی ہے، میرے کسی ٹیچر نے کوئی تحریر لکھی ہے تو میں آج اس کو شائع کر دوں اور وہ مخطوطہ بن جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو مخطوطہ کے لیے یہ کہ وہ قدیم ہو، کم از کم 100 سال پرانی ہو، تو اس پر کام کیا جا سکتا ہے۔